الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا جيفة طالبها كلاب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، اخلاص اور محبت سے تمام حضرات درود پاک پڑھیں اس نیت سے کہ کل قیامت کے دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گی، میرے دل نجات کے لیے، مغفرت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑا بخیل ہے وہ آدمی، بڑا کنجوس ہے وہ آدمی، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، میرا نامی اس میں گرامی آوے درود پاک نہ پڑھے۔ اس لیے جس کو جتنی محبت ہے اتنی ہی بلند آواز سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ پروگرام، یہ دینی پروگرام عقیقہ کے مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، 7ویں دن اس کا عقیقہ رکھو، 7ویں دن سر کے بال مونڈو، سارے سر کے بال چھیلو، بال کے وزن کے برابر
سونا یا چاندی غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کرو. 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو، علماء کرام والا نام رکھو، صحابہ کرام والا نام رکھو، پیغمبروں رسولوں والا نام رکھو، لڑکیوں کے نام صحابیات والا نام رکھو، ازواج مطہرات والا نام رکھو. نام کا اثر پڑتا ہے. قیامت کے دن ناموں سے بلایا جائے گا. جب بچہ 6-7 مہینے کا ہو جائے، جب زبان چلنے لگے، جب بولنا شروع کر دے، تب سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلواؤ. 6-7 مہینے کے بعد اللہ اللہ نکلواؤ. جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے وضو کرنا سکھاؤ، نماز پڑھنا سکھاؤ، ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے جانا سکھاؤ، نماز کی عادت ڈلواؤ. کبھی وہ نماز پڑھے گا، کبھی چھوڑے گا، کبھی نماز پڑھے گا، کبھی چھوڑے گا. 3 سال تک. جب وہ 10 سال ہو جائے، جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے، نماز چھوڑنے پر ہلکی پھلکی چھڑی مارو، نماز کا حکم کرو. باپ کو چاہیے کہ جب 10 سال کا ہو جائے اسے مسجد میں جانے کا حکم دے، ہلکی پھلکی چھڑی مارے. آج آپ جو جس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، چاروں طرف بدماشیاں پھیلی ہوئی ہے، اس لیے کہ نبی کی سیرت کو چھوڑا. مسلمانوں کے گھروں میں سوتے وقت بھی گانے بجتے ہیں، اٹھتے وقت بھی. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں، زبان میں، ہوا میں، خشکی میں، اپنوں میں، پرائیوں میں، دور میں، نزدیک میں فساد مچ گیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتلاؤں کیوں مچا، بما کسبت ایدی الناس. او میرے بندے، تیرے جھوٹ بولنے سے، تیرے چغل خوری کرنے کی وجہ سے، تیرے سود خوری کرنے کی وجہ سے چاروں طرف زمین میں فساد مچ گیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے تم میری نظروں سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، تم میری نظروں سے چھپ نہیں سکتے، تم میری نظروں سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. میں تمہاری ہر حرکت کو دیکھتا ہوں، آنکھوں کی اشاروں کو بھی جانتا ہوں. جب میرا فیصلہ آئے گا مر جاؤ گے. کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم. میری زمین پہ عداوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ بدماشی نہ کرو، میری زمین پہ زنا کر کے نہ چلو، ورنہ تمہیں وہ بے نیاز بادشاہ ہوں. جب پانی پانی پکارو گے زبانیں کتوں کی طرح لٹک جائے گی. وہ کتنی بڑی طاقتور قوم تھی، 500 من کا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے، اور جن کو بھی لگتا تھا ان کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا. اللہ پاک کا حکم ہوا سنیچر کے دن تم مچھلیوں کا شکار نہ کرنا. اللہ کے حکم کے سامنے اپنا ذہن چلایا، اپنی ترکیبیں بنائی. اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. رات کو سوئے بڑے حسین جوان ہے، بڑے قداور سوئے، بڑے حسین و جمیل کے پیکر سوئے، صبح کو اٹھے. تفسیر میں لکھا ہے 70,000 کو اللہ پاک نے ذلیل بندر بنا دیا. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء.
ماں کے پیٹ میں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں صورتیں بنا رہا، جو خدا ماں کے پیٹ میں ہزاروں نہیں لاکھوں صورتیں بنانے پہ قادر ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان ہے وہ خدا پاک چہرے بگاڑنے پہ قادر ہے۔ ماں کے پیٹ میں کتنی خوبصورت آنکھیں بنائی، کتنا خوبصورت لب بنایا، کتنے خوبصورت ہاتھ بنائے، کتنے خوبصورت پاؤں بنائے، کتنا خوبصورت دل و دماغ کا نظام چلایا، آج خدا کی خدائی سمجھ میں نہیں آتی۔ خدا کہتا ہے میرے نبی کی سیرت سمجھ میں نہیں آتی، رزق دینے والا میں، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، جسے چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں زندہ رکھتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں موت دے دیتا ہوں، میری مرضی، جسے چاہوں موت دے دوں، سجدے میں دے دوں، رکوع میں دے دوں، قرآن پڑھتے پڑھتے دے دوں، اور جسے چاہوں بادشاہ بنا دوں، اور جسے چاہوں فقیر بنا دوں، میری مرضی۔ قبرستان کا چکر لگاؤ، کتنی حسینائیں پڑی دبی پڑی ہوئی ہے، جن کے کلف والے کپڑوں پہ ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتی تھی، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ کیا زندگی ہے، 60 سال 70 سال اور زیادہ سے زیادہ 80 سال۔ قرآن کہتا ہے 50,000 سنہ، 500 نہیں، 5,000 نہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اولاد ماں باپ کی نہیں، ماں باپ اولاد کی نہیں، خاوند بیوی کا نہیں، بیوی خاوند کی نہیں، جگری دوست گہرے دوست ایک دوسرے کی دشمن بنے، سہیلیاں ایک دوسرے کی دشمن بنے، اس لیے کہ آج عمل بگڑا۔ اماں نماز نہیں پڑھتی، بیٹی کہاں سے نماز پڑھے گی؟ ابا نماز نہیں پڑھتا، بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا؟ بچہ رویا موبائل، بچی روئی موبائل، آج ہر ہاتھ میں ہر گھر میں فلم آ گیا، بدماشیاں آ گئی۔ آج ہمارے بچوں کا حال دیکھو، بچیوں کا حال دیکھو، کتنے کافروں کے نرغے میں پھنس گئی، اتنی بھاگ گئی۔ یہ انٹرنیٹ میڈیا کا نتیجہ ہے۔ اگر ایمان بچتا تو ہم کامیاب ہیں، اگر ایمان نہیں بچتا تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلو، اور ایسے خطرناک جہنم۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جہنم میں اس طرح کا عذاب ہوگا، 70 تا چمڑے کی جلدی ہوگی، آگے سے بڑھ رہا، پیچھے سے جل رہا، پھر سے نیا بن رہا ہے، پھر سے جل رہا ہے، ایک وقت میں سر سے لے کر پاؤں تک۔ لوگ کہیں گے الہی ہزاروں برس گزر گئے، لاکھوں برس گزر گئے، ہم نے کھانا دیکھا ہی نہیں۔ آواز آئے گی یہ گھاس کھاؤ جس کو کھانے سے عطریہ باہر نکل آئے گی۔ یہ منظر دیکھ کر نوری فرشتے بھی حیران ہو جائیں گے اور سوال کریں گے سألہم خزنتها ألم يأتكم نذیر، کیا تیرے پاس اللہ کا فرمان نہیں آیا تھا؟ کیا تیرے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا؟ کیا تیرے پاس کوئی علماء صلح سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تیرے پاس پیغمبر کی حدیث نہیں آیا تھا؟ خدا کا قرآن نہیں آیا تھا؟ لوگ پانی چلائیں گے، ہزاروں لاکھوں برس گزر جائیں گے، پانی چلاتے ہوئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اوپر قلب سوچ کر کمر میں جا پڑ جائے گا اور آواز آئے گی یہ تیری مہمانی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی مہمانی سے حفاظت فرمائے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سالہ زندگی اٹھا کر دیکھو، وہ مصیبتیں، وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں جن کا آج کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے چیلنج کیا، کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ جبریل امین چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے۔ روزانہ غلاموں کو سزائے ملنے کی اطلاع مل رہی ہے، آج بلال حبشی کو مار پڑی، آج ابو بکیہ کی پسلی توڑ دی گئی، آج زنیرہ کے بال پکڑ کے مکے کے گلیوں میں گھسیٹا گیا، آج بلال حبشی کو یوں مار پڑی۔ اور آج ہم ہیں کہ 4 نمازیں پڑھ کے ولی بنے بیٹھے، صحیح معنوں میں نماز پڑھنے تک کی توفیق نہیں ہوتی۔ علماء کرام نے لکھا ہے، جماعت بہت بڑی شے ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، میں معذور ہوں، میں محتاج ہوں، میں نابینا ہوں، ٹھوکریں لگتی ہے، ٹکر بھی لگ جاتی ہے، میں نماز کے لیے آتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں۔ ابھی وہ پوچھ کر 10 قدم نہ گئے ہوں گے کہ جبریل امی تشریف لائے، فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عبداللہ ابن مکتوم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی آبرو کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، ایسے لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول ہوتی ہے۔ ہمارا یہ حال ہے، اللہ پاک نے آنکھیں بھی دی ہے، ہاتھ بھی دیا ہے، ساری چیزیں، پھر بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام عمر میں، ساری زندگی میں کبھی بھی کسی حال میں بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی کسی حال میں بھی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ 1,29,000 صحابہ کرام میں سے کبھی بھی کسی نے بھی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ بلکہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، تاریخ کی کتاب لاؤ، کوئی مائع کا لال دکھائے تو صحیح، کسی صحابہ کرام نے کسی نے بھی بے نمازی کا جنازہ پڑھایا۔ میرے تیرے نبی، عربیوں کے نبی، عرش والوں کے نبی، فرش والوں کے نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبوؤں کا نبی، گوروں کا نبی، کالوں کا نبی، عورتوں کا نبی، مردوں کا نبی، بچوں کا نبی، تمام جہان کے لوگوں کا نبی، وہ مالک کائنات کی قسم نبیوں کا نبی۔ آخری وقت ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، آپ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے حکم بھی دے دیا، پھر بھی آپ 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے۔ آج لوگ کرتے ہیں، ہم مسجد میں کیسے آئے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے دیدار کے فرشتے ترستے رہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ قیامت میں تو یوں کام نہیں چلے گا۔ ہم گاؤں کے علاقے کے مکھیا تھے، تو سوال کریں گے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جس کا وقت آ پہنچتا ہے
نہیں ملتی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تجھے اپنی عمر کی تجھے اپنی زندگی کی کس قدر امید ہے. کسی نے کہا ظہر کے بعد عصر پڑھوں گا, کسی نے کہا عصر کے بعد مغرب پڑھوں گا, کسی نے کہا مغرب کے بعد عشاء پڑھوں گا. نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھے رکھے ہو. میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال ہے, جو قدم جو پاؤں اٹھا ہوا ہے یہ زمین پر بھی رکھا جائے گا کہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر کالی کملی والے تشریف لائے. عرض کیا او لخت جگر, او نور نظر, او میری بیٹی, میں تیرا ابا اندر آنا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی ابا جان آپ اندر تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دے. سمجھ گئے تنگی ہے, پریشانی ہے, چادر اندر پھینک دے. تشریف لائے, پوچھا بیٹی کیا بات ہے. عرض کرنے لگی ابا جان حالت اتنی غیر ہے کہ بدن چھپانے کے لیے کوئی کپڑا دستیاب نہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھتی پڑھتی گر پڑی مصلی پہ. پوچھا لخت جگر کیا ہوا, نور نظر کیا ہوا. عرض کرنے لگی ابا جان آج تیری بیٹی کا 5 دنوں سے فاقہ ہے. 5 دن ہو گئے کوئی روٹی نہیں کھائی, کوئی شاید دستیاب نہیں, ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں, اس لیے کمزوری آ گئی, اس لیے گر گئی ہوں. سرکار نے فرمایا لخت جگر مصلا اٹھا. مصلا اٹھایا, دیکھا نیچے سونے چاندی کا ڈھیر لگا. پیغمبر کی لخت جگر ہے. فرمایا بیٹی جتنا تیرا جی چاہے, تیرا جتنا دل چاہے سونا اٹھا لے, کوٹھی بنا لے, بڑی بلڈنگ بنا لے, پر یاد رکھ قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا. خدا کی قسم پیغمبر کی لخت جگر نے سونے پر تھوک کر مصلا ڈال دیا اور عرض کرنے لگی ابا جان اگر آخرت میری بگڑتی ہے, اگر آخرت میری خراب ہوتی ہے تو سونے پر تھوکنے کو بھی تیار نہیں. اگر آج کی بیٹی ہوتی نا ابا جان آخرت بگڑتی ہے دیکھی جائے گی. بھوکے تو آج مر رہی ہوں نا, بھوکے تو آج مر رہی ہوں نا, گیٹھنی باندھ کے رکھ لیتی. مگر لخت جگر, مگر پیغمبر کی لخت جگر ہے نا, سونے پر تھوکنے کو بھی تیار نہیں. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے. علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کو بلایا. عرض کرنے لگی اے میرے شوہر جب میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ رات کو اٹھانا. کیوں؟ اس لیے کہ ساری زندگی میں میری غیر محرم کی نظر نہیں پڑی. میری تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری حسرت ہے, میرے جنازے کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنے پائے. کتنی غیرت ہے. آج ہماری بہنوں کا حال دیکھو, بیٹیوں کا دیکھو, کس طرح سے بے دوپٹہ یوں ہی گھما, کوئی لحاظ نہیں. آج تک
کسی ماں بہن نے یہ پوچھنے نہیں آئی فاطمہ تو زہرا کا لباس تو بتاؤ، ام کلثوم کا لباس تو بتاؤ، کسی نے آج تک پوچھنے نہیں آئی۔ کیوں پوچھے؟ پہننا ہو تو استعمال کرنا ہو تو پوچھے۔ یہاں تو انگریز کا لباس پہنا جا رہا ہے، انگریزی لباس۔ اللہ پاک تجھے اور